بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ یا محمد نور من نور اللہ۔ ہر آدمی کا اپنا ایک شوق ہوتا ہے، اپنی ایک خواہش ہوتی ہے، میرا یہ کام ہو جائے، میرا یہ کام ہو جائے، میری یہ ضرورت پوری ہو جائے، میری یہ حاجت پوری ہو جائے، اور اپنے اس شوق کو پورا کرنے کے لیے لوگ تن من دہن کی بازی لگا لیتے ہیں۔ جو بندہ یہ شوق رکھتا ہو میں ہر سال حج کروں اور بار بار عمرہ کروں اور مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا شرف نصیب ہو، تو ان دو آیات کو اپنا معمول بنا لے۔ حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ تعالیٰ کو کسی نے خواب میں دیکھا عالم کشف، تو میں بے حیرت جہاں تک نظر جاتی اطراف کا کوئی پتہ نہ، مشرق کدھر ہے مغرب کدھر ہے، وہاں دیکھا تو اس بندے نے پوچھا کہ آپ نے یہ مقام کیسا پایا، اس کے لیے کون سا عمل کیا، کون سا وظیفہ کیا؟ تو فرمایا کہ میں مغرب کی سنتوں کے اندر فرض کے بعد جو سنتے ہیں ان رکعات میں یہ آیت پڑھتا ہوں، اور اللہ نے ان آیات کے پڑھنے کی وجہ سے مجھے یہ مقام دیا ہے۔ جو بندہ بھی ان دو آیات کو، میں زیادہ لمبی بات نہیں کروں گا، پہلے بتا دوں کہ آیات کون سی ہیں۔ سورہ توبہ کی آخری دو آیات، لوگ باتیں کر 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 کے جا کے آخر میں بتاتے ہیں یہ آیت ہے، اور بعض لوگ تو آیت بتاتے ہی نہیں۔ میں ایک ویڈیو ایک بندے کی دیکھ رہا نا، بالکل کلین شیپ، ٹوپی بھی بس برائے نام سر پہ رکھی ہوئی، لمبی چوڑی تقریر کر 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 کے آخر میں نہ آیت اور نہ وظیفہ، اور لوگوں کے جو پھر کمنٹس آتے ہیں نا وہ 14 طبق روشن کر دیتے ہیں۔ یہ شوق پالنا ہو نا تو کوئی ایسی فیلڈ اختیار کرو جس میں شغل بھی لگتا ہو، مذاق بھی چلتا ہو، اور الٹ پٹنگ باتیں بھی سنا دی جائیں تو کوئی ہوتا نہیں ہے۔ قرآن کے ساتھ، لوگوں کے جذبات کے ساتھ کھیل کر ان کی آس اور امید پر پانی نہ پھیرو۔ یہ سورہ توبہ کی دو آخری آیات، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، عرش العظیم، آپ ان کو اپنا ورد زباں اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کر لیں۔ مغرب کی 2 رکعتیں سنت جب ادا کریں تو آپ انہی آیات کو دونوں رکعتوں میں پڑھیں۔ نماز کے علاوہ بھی اگر کہیں بیٹھ کے پڑھتے ہیں، توجہ کے ساتھ، دھیان کے ساتھ، اکیلے میں تنہائی میں بیٹھ کر قبلہ رخ یا مدینہ شریف کی طرف رخ کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سراپا مجسم سامنے رکھ کے آپ ان آیات کو پڑھیں۔ لباس صاف ستھرا ہو، خوشبو حسب توفیق جو بھی ہو، کچھ بھی نہ ہو تو کوئی بخور جس کے اندر خوشبو ہو، اگربتی ہوگی یا کوئی اور چیز ہوگی، سلگا کے آپ توجہ کے ساتھ، اعتقاد کے ساتھ پڑھیں۔ یہ نہ ہو کہ یہ تسبیح ادھر چل رہی ہو اور دوسرا ہاتھ خارج کر رہا ہو، کبھی سر میں، کبھی داڑھی میں، کبھی جسم کے کسی حصے میں۔ دعا مانگ رہے ہوتے ہیں
لیکن ہماری دعا مانگنے کا جو طریقہ ہے نا، آپ بے شک اکثر مساجد کے ائمہ کو بھی دیکھ لیں، بڑے بڑے مشائخ کو بھی دیکھ لیں، ہاتھوں کو یوں کر رہے ہوتے ہیں، انگلیوں میں انگلیاں ڈالی ہوتی ہیں، ادھر مانگ رہے ہوتے ہیں۔ طریقہ کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ جتنا دامن پھیلاؤ گے، جتنے ہاتھ پھیلاؤ گے، وسعت ظرفی کا مظاہرہ کرو گے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی وسعت کا مظاہرہ کرے گا۔ یہ نہیں ہے کہ ہاتھوں کو یوں کر کے دباتے رہیں، ادھر دیکھتے رہیں، ادھر دیکھتے رہیں، ایسے میں نہ کوئی دعا اور نہ کوئی وظیفہ قبول ہوتا ہے۔ بر زبان تسبیح، زبان پر تسبیح ہوگی، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، استغفر اللہ، مختلف جو اذکار آپ کرتے ہیں، توجہ کے ساتھ اور دھیان کے ساتھ، مقصد کو ذہن میں رکھ کر۔ میں ایک پروگرام سن رہا تھا نا، بابا یحییٰ سے کسی نے سوال کیا، یہ جو سرکس میں لوگ کام کرتے ہیں، رسا پکڑ کے لٹکتے ہیں، چھلانگیں لگاتے ہیں، جمپ لگاتے ہیں، ایک لوہے کا رسا باندھا ہوتا ہے، اس پہ اوپر چل رہے ہوتے ہیں، چھتری ہاتھ میں ہوتی ہے کوئی چیز، وہ گرتے کیوں نہیں ہیں؟ تو انہوں نے بس ٹو دی پوائنٹ جواب دیا، ان کی نظر اپنے ٹارگٹ پہ ہوتی ہے۔ بس جب اپنے ٹارگٹ پہ نظر ہو نا، تو سارے مقاصد، ساری مرادیں، ساری حاجات پوری ہو جاتی ہیں اور دعا بھی قبول ہو جاتی ہے۔ لیکن ہماری جو جسم کی حرکات و سکنات ہیں، ہمارے ذہنی تخیلات و تصورات کہیں ایک جگہ پہ مرتکز نہیں ہو پا رہے ہیں۔ حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پڑھاتے نا، غسل کرتے، خوشبو لگاتے، نیا جوڑا پہنتے، مسند بچھائی جاتی، پھر حدیث بیان کرتے۔ ہم بھی تو حدیثیں پڑھ رہے ہیں اذکار میں، وظائف میں، اور ہمارے علماء کی آج یہ روش بن چکی ہے، ایک طرف ہی ایک مولوی صاحب کہتے ہیں قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور دوسری طرف ہی بندہ اس کے جواب میں کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ پھر بات آ کے راویوں پہ کیا ہو جاتی ہے؟ ختم ہو جاتی ہے، مک جاتی ہے۔ کسی کو ضعیف قرار دے دیا، کسی کو متروک کہہ لیا، کسی کو کذاب کہہ لیا، کسی کو جو مرضی کہہ لیں۔ ہم پاس جو بیٹھے ہوئے نہیں تھے، صدیوں پہلے کی یہ باتیں ہیں، جس کے من میں جو آیا لکھ دیا، پہنچا دیا۔ جی امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پڑھانے کے دوران میں بچھو نے ڈنگ مارا، ایک بھی نہیں، مختلف روایتیں، 17 ڈنگ، چہرے کا رنگ متغیر ہوتا گیا، اتار طرف ہوتا گیا۔ حدیث کو جب پڑھا کے ختم کیا، کسی نے پوچھا آپ کے چہرے کا رنگ اتار چڑھاؤ ہو رہا تھا کیا جائے؟ نے کہا کہ بچھو نے ڈنگ مارا ہے، اور جب دیکھا گیا 17 ڈنگ لگے ہوئے تھے، حرکت تک نہیں کی۔ ہم جب نماز پڑھتے ہیں نا، شرعی حکم ہے، میں کیا کہتا ہوں، کوئی بچھو، کوئی بیڑ، کوئی سانپ، کوئی بچہ گرنے کے ہو، کوئی چیز چولہے پہ رکھی ہوئی ہو، ہاں نماز توڑ کر اس کو حفاظت میں رکھنا، سیفٹی دینا، یہ ایک شرعی احکامات ہیں۔ لیکن جب کوئی ایسا خطرہ نہ ہو آس پاس دائیں بائیں کا، تو جہاں نماز پڑھنے کے لیے حکم ہے نا کہ نظر ادھر رکھو، تو بس نظر ادھر رکھنے کا نام ہی گیا عبادت ہے۔ مسجد میں نماز پڑھ رہے ہیں، دیکھ رہے ہوتے ہیں، نظریں گھما گھما کے، تو یہ توجہ جب منتشر ہو جائے تو پھر نہ کسی وظیفے کا اثر ہے، نہ کسی ورد کا ہے، نہ کسی عمل کا ہے، ٹائم ضائع کرنے والی بات ہے۔ اور جب حاصل کچھ نہیں ہوتا تو پھر کہتے ہیں یہ مولویوں کے ڈھکوسلے ہیں۔ آج کل تو ویسے ہی لوگوں کو مولویوں کے ساتھ ہیں بڑی نفرت ہے،
اور جب وہ اپنے کسی عمل میں، کسی وظیفے میں یا کسی اور کام میں کامیاب نہ ہو پائیں تو پھر سارا نزلہ، ساری گرد و غبار بیچارے مولوی کے اوپر آ کے گرے گی، ٹھہرے گی بات۔ تو اس لیے ذرا اپنے آپ کو بھی کسی قابل بنا کے دیکھو۔ اگر کوئی بندہ کسی مادی چیز کے اندر، کوئی انجینئر ہے، کوئی پائلٹ ہے، کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی جو بھی ہے، اس کو اپنا کام کرتے تو دیکھو کیسے انہماک کے ساتھ کرتا ہے۔ اور جب باری آتی ہے کسی وظیفے کی، کسی تلاوت کی، کسی نماز کی، کسی عبادت کی، تو اس میں طرح طرح کے خیالات آنا شروع ہو جاتے ہیں، اور پھر جب مقصد میں کامیاب نہیں ہوتے پھر بیچارے بتانے والے کی، بیان کرنے والے کی شامت آ جاتی ہے۔ مولوی صاحب جیسے بیان کر رہے ہیں نا، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر دریا عبور کیا جا سکتا ہے، پار کیا جا سکتا ہے، طغیانی اور سیلاب کیا چیزیں ہیں، یہ بات سن کر وہ بکریاں چرانے والے نے عمل کیا، دریا کو پار کر دیا۔ اتفاق سے جب کبھی اس بکریاں چرانے والے سے مولوی صاحب بارش کے دن میں سیلاب، طغیانی دریا کراس کرنا تھا، پریشان اور حیران کھڑے ہیں، تو اس چروائے نے کہا وہ مولوی صاحب چلتے ہیں۔ نہیں، کوئی رسا، کوئی کشتی، کوئی سہارا، کوئی، آپ ہی نے تو بیان کیا تھا۔ پھر وہاں بیچارے مولوی صاحب کیا ہو جاتے ہیں، ناکام ہو جاتے ہیں۔ جو چیز بیان کرو ڈنکے کی چوٹ پہ، پہلے خود اس کے اوپر عمل کرو یقین اور اعتقاد کے ساتھ، تو پھر ایک عمل ہے نا کہ میرے پاس چاقو ہے، آپ اس کو چولہے کے اندر رکھ کر تپائیں، اتنا تپ جائے کہ یہ اس کی نوک، یہ اس کا پھل کیا ہو جائے، سرخ ہو جائے، اور یوں ایسے زبان پہ لگا کے دکھائیں ذرا، ایک دفعہ دل و دماغ ہل جائے گا۔ لیکن لوگ کرتے ہیں، کیا وجہ ہے؟ اعتقاد ہے، یقین ہے۔ حضرت خالد بن ولید پوری زہر کی اس شیشی کو یوں کھا لیا، پی لیا، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم، کچھ بھی نہیں ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہی حال تھا۔ وہ جنگ قادسیہ میں گھوڑے دوڑا دیے، پانی کے اندر ڈال دیے، دشت و دشیں سراب ہی نہ چھوڑے ہمیں، بحر ظلمات میں گھوڑے دوڑا دیے۔ ان فارسی نے جب دیکھا نا، دیو آمدن، دیو آمدن، دیو آگے، دیو آگے، بھاگ گئے میدان چھوڑ کے۔ اسی دوران میں کسی ایک سپاہی کا لکڑی کا پیالہ پانی میں بہہ گیا۔ سپہ سالار نے پوچھا، ہاں سارے بحفاظت، کسی کوئی چیز بہہ گئی ہو، تلاش کی سامان، پانی سے مخاطب ہو کر کہا، اس بندے کا لکڑی کا پیالہ بہہ گیا تھا، پانی سے مخاطب ہو کر کہا، ایھا الماء، پانی اس کے پیالے کو واپس کر دے ورنہ قیامت کے دن میرا ہاتھ اور تمہارا گریباں ہوگا، واپس کر۔ تاریخ ہے، پڑھا ہے، میں کون سا جنگ قادسیہ میں شامل تھا، کیا کر دیا، بمر آیا پانی کا، یوں پیالے کو اچھال کر باہر پھینک دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں زلزلہ آیا۔ مدینہ اور مکے میں زلزلے نہیں آتے، لیکن آزمائش کے لیے کبھی کوئی چیز آ جائے نا، آزمائش کے لیے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی اس عصا کو، اپنی اس لاٹھی کو زور سے زمین پر مارا، کیا قصور ہوا ہم سے، کون سی ناانصافی کی ہے، یہاں ٹھہر جا۔ وہ خط لکھا جو دریائے نیل کو، من گڑت ہیں، موضوع ہیں، سچ ہیں، جھوٹ ہے، جو بھی ہے، تاریخی باتیں ہیں۔ دریائے دجلہ نے پانی دینا شروع کر دیا۔ آج جو مرضی لوگ کہیں نا، آج ہم ہیں، زلزلے پیچھا نہیں چھوڑتے، طوفان پیچھا نہیں چھوڑتے، آندھیاں کیسے کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب نازل ہو رہے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے نا، 3 قسم کے عذاب نازل ہیں، آسمان سے بارشیں نازل کر کے، زمین کے اندر سیلاب اور طغیانیاں پیدا کر کے،
وشیاں بعضکم لبعض، اور بعض کو بعض کے ساتھ لڑا کے فتنہ پیدا کر کے، دیکھ لینا میں کیا کرتا ہوں، مقابلہ کرو۔ آج اسرائیل میں آگ لگی ہوئی ہے نا، پوری دنیا کی منتیں اور ترلے کر رہا ہے، اور جب بچوں کو، بوڑھوں کو، عورتوں کو بھوکا پیاسا بلکتے ہوئے دیکھ کر بھی ترس نہیں آیا، تو اللہ نے پھر اِنَّ بطشَ ربک لشدید، رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ کہہ رہو مہربانی اہل زمین پر، رب مہربان ہوگا عرش بری پر۔ پہلے زمین والوں کے لیے آسانیاں پیدا کرو۔ بشروا ولا تنفروا، یسروا ولا تعسروا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ بات لمبی ہو جاتی ہے، لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب ہم اپنے وظائف اور اوراد کو پڑھتے ہیں تو توجہ، یقین اور دھیان کے ساتھ، تو جو بندہ حج و عمرہ بار بار کرنا چاہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار سے بار بار مشرف ہونا چاہے، تو لقد جاءکم رسول من انفسکم، اس آیت کو بس بلا تعداد پڑھتے رہیں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، یا پھر 100 بار عشاء کی نماز کے بعد تنہائی میں بیٹھ کر قبلہ رخ ہو کر مدینے کی طرف منہ کر کے آپ پڑھیں، انشاءاللہ دیدار بھی ہوگا، حرمین شریفین کی زیارت بھی ہوگی۔ آزما کے دیکھ لیجئے گا۔ بندہ اپنی طرف سے جو مرضی کوشش کرے، لیکن جب تک سرکار کا بلاوا نہ آئے کوئی جا نہیں سکتا۔ اس بات کو جھوٹ کہیں سچ کہیں جو مرضی کہیں، یہ اہل ارادت عقیدت مند لوگ ہی جانتے ہیں۔ لوگوں تو اپنے پیسے پہ بڑا ناز ہوتا ہے نا جی، جب چاہیں وزٹ کرنا اور ہے، گھوم پھر کے آ جانا اور ہے، وہاں جا کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض لے کے آنا اور بات ہے۔ یہاں وزٹ کے لیے جائیں، کوئی پابندی نہیں ہے، جس ایجنٹ کو جتنے پیسے دیں گے اتنا جلدی ویزا لگوا کے دے گا، لیکن جب بلاوا آتا ہے نا تو بلاوے میں کچھ فیض ہوتا ہے، کچھ دے کے بھیجتے ہیں، سرکار ایسے نہیں بھیجتے۔ ایسے میں تو کئی آدمی گھوم پھر کے آ جاتے ہیں۔ میں ایک آدمی سے پوچھا فلاں مقام کی زیارت کی، فلاں کی فلاں کی، نہیں جی مجھے تو خبر ہی نہیں ہے۔ میں نے کہا پھر اچھا ہوا، وزٹ ہو گیا آپ کا اچھا جی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بس توجہ نصیب فرمائے۔